السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں حج کی مختصر تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ قدیم عرب اقوام کی دو شاخیں زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 عرب عاربہ، جنہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ ان کا جد امجد عرب بن سحب بن قحطان ہے۔ نمبر 2 عرب مستعربہ، جنہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ اور جہاں دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، وہاں دینی لحاظ سے بھی شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر اپنی قوم کا پروہت اور پیشوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو سوچنے لگے کہ قوم جن بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں، تو پھر انہیں اپنا رب کیوں مانا جائے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 79۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس واضح اور کھلے اعلان توحید کے بعد باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ باپ کا یہ جارحانہ طرز عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات میں ذرا سی لغزش بھی پیدا نہ کر سکا، اور آپ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر باپ کی وراثت، گدی اور جاہ و عزت سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا تصادم حکومت وقت کے ساتھ ہوا۔ اپنی مشرک قوم کو شرک کی حقیقت سمجھانے کے لیے موقع پا کر سرکاری خانقاہ میں گھس گئے اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگوں کو علم ہوا تو آپ کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ معبودوں کے سردار نے کیا ہے۔ ان ٹوٹے ہوئے معبودوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا، لوگو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ اس موقع پر بتوں کا نہ بول سکنا، نفع و نقصان نہ پہنچا سکنا ایک ایسی کھلی حقیقت تھی جس کا انکار ممکن نہ تھا۔ لہٰذا دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ پھر تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا رب
وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا اچھا تو میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ دلیل سن کر کافر بادشاہ ششدر رہ گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ اس مدلل اور مسکت جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا، چلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حکومت کا یہ ظالمانہ فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ توحید سے سر منہ منحرف نہ کر سکا، اور آپ پہاڑوں کی سی استقامت اور بلندی کے ساتھ اپنے عقیدہ پر ڈٹے رہے۔ وہ ایک موحد جس کے ساتھ نہ کوئی لاؤ لشکر تھا، نہ کوئی جماعت تھی، نہ اسے کوئی وسائل حرب و ضرب میسر تھے، نہ ہی اس کے پاس کوئی قوت تھی، تنہا پوری مشرق قوم پر بھاری ثابت ہوا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری قوم حرکت میں آ گئی۔ آگ کا الاؤ تیار کرایا گیا، اور وہ جو پہلے ہی اپنے مالک حقیقی کے نام پر اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کر کے آیا تھا، اب اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے بے خطر آتش نمرود میں کود گیا۔ تب زندگی اور موت کے حقیقی مالک کی طرف سے فرمان جاری ہوا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل محفوظ اور مامون باہر نکل آئے۔ اس مشرق قوم کی بدنصیبی ملاحظہ ہو کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کوئی ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا، اور آپ عقیدہ توحید کی خاطر اپنا آبائی وطن ترک کر کے شام کے شہر خران تشریف لے گئے۔ وہاں سے فلسطین کا سفر اختیار کیا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے بری نیت سے دونوں کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت سارہ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، جو قبول ہوئی، اور بادشاہ اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ گیا، جس سے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مقرب بندی ہے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لائے اور اسے اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ حضرت سارہ ابھی تک بے اولاد تھی، اس لیے دونوں بیویاں اکٹھی نہ رہ سکی، لہٰذا آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے آئے، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا۔ واپس جانے لگے تو بیوی نے بار بار سوال کیا کہ آپ ہمیں اس جنگل بیابان میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اپنی رفیق حیات اور چند ماہ کے جگر گوشہ سے جدائی کا تصور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہا ہوگا۔ آپ نے واپس پلٹے اور دیکھے بغیر صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ کے حکم پر۔ تب وہ اللہ کی بندی سراپا تسلیم و رضا بن گئی اور کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح آپ اپنے اہل و عیال سے معلوم عرصہ کے لیے جدا ہو گئے۔ کچھ آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر وہ دعا مانگی جس کے اثرات آج ہر مسلمان اس وادی ثمرات و برکات میں پہنچ کر خود دیکھ سکتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37۔ کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ شکر گزار بنے۔
ایسی جگہ جہاں پر حشرات الارض اور جنگلی درندوں کی موجودگی کا امکان تو ہر وقت موجود تھا، لیکن کسی غم گسار اور ہمدرد انسان کی موجودگی کا تصور بھی محال تھا، جہاں چند دنوں کی خوراک ختم ہو جانے کے بعد بظاہر غذا حاصل ہونے کے قطعاً کوئی آثار نہ تھے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو تنہا چھوڑ کر اور حضرت ہاجرہ نے ایسی جگہ رہائش اختیار کر کے اللہ پر توکل کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کو اس بے آباد ویرانے میں لے جا کر بسانا بارگاہی میں ایزدی میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص پر حج کی عبادت فرض ہو وہ اسی طرح اپنے گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہو، جس طرح میرا بندہ اپنے گھر سے بے گھر اور اپنے وطن سے بے وطن ہوا، اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں ایمان نے شکست دی مادیت پرستی کو، عشق نے شکست دی عقل پرستی کو، اطاعت الہی نے شکست دی اطاعت نفس کو، محبت الہی نے شکست دی محبت عیال کو، اور زندگی نے شکست دی موت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لق و دق صحرا میں اپنے اہل خانہ کے لیے جو متاع حیات چھوڑ کر گئے تھے وہ پانی کے ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں تھیں۔ جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت ہاجرہ بھی پیاس محسوس کرنے لگی اور بچہ پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر قریب کی پہاڑی صفا کی طرف بھاگی کہ شاید وہاں کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے پانی لے سکیں۔ کوئی چیز نظر نہ آئی تو اسی پریشانی کے عالم میں دوسری پہاڑی مروہ کی طرف بھاگی۔ اسی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہو گئے۔ ابھی مروہ پر ہی تھی کہ ایک آواز سنی، دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی مارنے سے پانی کا چشمہ وہیں نکل آیا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے۔ یہ وہی چشمہ ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے چشمہ کے گرد مڈیر بنا کر اسے حوض کی شکل دے دی۔ اب حضرت ہاجرہ اطمینان سے خود بھی زمزم پیتی اور بچے کو بھی اطمینان سے دودھ پلاتی۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے کہ لق و دق وسیع صحرا، اکیلی خاتون اور ساتھ چند ماہ کا بچہ، نہ کوئی بات سننے والا، نہ سنانے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ سہارا دینے والا۔ پہلی رات آئی ہوگی تو کیسی کٹی ہوگی، پھر جب متاع خورد و نوش ختم ہوئی ہوگی تو اس تنہائی میں ماں کی جان پر ہی بن آئی ہوگی۔ معصوم جگر گوشہ کو بھوک اور پیاس سے روتے دیکھ کر اکیلی ماں کا کلیجہ کٹ گیا ہوگا۔ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بچے کی سلامتی کے لیے مامتا کے ہاتھ والہانہ انداز میں بارگاہ رب العزت میں اٹھے ہوں گے اور پھر اسی مضطربانہ کیفیت میں پانی کی تلاش میں بھاگ نکلی ہوں گی۔ کبھی صفا پر کبھی مروہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مومنہ بندی کی اضطراری بھاگ دوڑ اس طرح قبول فرمایا کہ اس تمام سعی کو عبادت حج یا عمرہ کا رکن بنا دیا۔